سہیل وڑائچ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو بات کی ہے ملک احمد خان صاحب نے اور اس پارٹی کے بارے میں کر رہے ہیں جو تو مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، رائچسنس کو سپورٹ کرتی ہے. نہیں، بس سیاسی طور پر تو ملک احمد خان نے ایک اچھا چھکا مارا ہے اور ظاہر ہے اس پہ پی ٹی آئی ڈیفینسو بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو حاضری تو لگاتے ہیں اور تاکہ انہیں پیسے ملیں اور اجلاس میں شرکت نہیں کرتے. لیکن دیکھیں یہ کوئی پریکٹس کوئی ان یوزل نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کوئی اتنی حیرانگی والی بات ہے. ہم لوگ جو قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی پروسیڈنگز دیکھتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، یہ روز کی پریکٹس ہے. اکثر اراکین جو ہیں وہ صرف لابی میں ہی آتے ہیں اور یا اسمبلی میں صرف منہ دکھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی کہہ لیں، اچھا کہہ لیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 90% لوگ تو ویسے ہی گونگے ہیں کہ وہ اگر اسمبلی کے اجلاس میں بھی جائیں تو سوائے بجٹ اجلاس کے شاید بولتے بھی نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں اور دوسرا اگر چلیں یہ بھی کر لیا جائے تو جو اسمبلی کا اصل کام ہے وہ تو ہے لیجسلیشن. اور کتنے ابھی 1860 کے قوانین چلے آ رہے ہیں، پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی. انڈین پینل کوڈ ہے اور اتنے سوشل میڈیا نیا آ گیا ہے اور بڑی نئے ایشوز آ گئے ہیں. دن کے 3.5 کروڑ روپے ایک اسمبلی کے کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو اس بارے میں رائے بہت مختلف ہے. آپ کو پہلے بھی پتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسمبلیوں کو اور پیسے دینے چاہیے. ان کے لیے ہر بندے کے لیے ایک ریسرچر رکھیں، ان کے لیے دفتر دیں، تاکہ آپ نے جن کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر دینی ہے ان کو وسائل بھی تو دے نا. آپ کہتے ہیں وسائل کوئی نہیں دینا انہیں لیکن تقدیر انہیں دے دینی ہے. بھائی سب سے بڑی چیز تو آپ نے انہیں دے دی، حکومت دے دی، ووٹ دے دیے، اپنا مینڈیٹ دے دیا. اور اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ کو نہ دفتر دینا ہے نہ ریسرچ دینی ہے. انتہائی احترام کے ساتھ سر آپ ان کو دفتر دے دیں، وہ جب دفتر میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بتا رہے ہیں حاضری لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس دفتر کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھو تنقید کرنا بھی ہمارا اسی لیے بنتا ہے کہ ہم ان کا احتساب کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ مثلا مجھے آپ گاڑی نہ دیں اور کہیں کہ ہر روز جناب وہاں آیا کرو، تو پھر اگر میں نہ آؤں تو پھر آپ میرے سے پوچھ بھی نہیں سکتے نا. تو ہم تو آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں مراعات دیں اور پھر پوچھ بھی سکیں. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب، کیا یہ سیاسی چھکا ملک احمد خان کا؟ سہیل وڑائچ صاحب میرے پیارے بھائی نے چھکا مارا ہے اس کو چھکا کہہ کے، تو اس چھکے پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں. میں پہلے اس پہ بات کر لیتا ہوں. اور سہیل وڑائچ صاحب ایسے چھکے مارتے نہیں جیسا آج چھکا انہوں نے مارا ہے، اور جس طرح کی بال پہ چھکا مارا ہے اس پہ تو ان کی اپنی ٹیم کو بھی اعتراض ہے، یعنی مجھے بھی. اچھا، پہلی بات ان 60 جاں بازوں کے نام تو سامنے ضرور لائیں. حاضری لگوا کر الاؤنس لے کر اجلاس میں شرکت کیے بنا چلے گئے. کم از کم ان سے اس حاضری کا الاؤنس واپس لے لیں یا علامتی طور پر اس سیشن کے لیے ان کو معطل کر دیں. دوسری بات، جو حاضری لگا کر شرکت کرتے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ان کی کارکردگی پر بھی ملک احمد صاحب کبھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور ان پر جو ہمارا وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے ان پر بھی وقت ڈالیں. اور میرے بھائی سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ان کو سب کچھ دے دو، دے تو دیا ہے سب کچھ. ملک لے گئے، تقدیریں لے گئے، وسائل لے گئے، مینڈیٹ لے گئے، ہمیں لے گئے، اور 3,21,000 کا فی پاکستانی مقروض ہے. اور اب اور کتنا کچھ دیں اور کہاں سے لا کر دیں؟ ملک احمد صاحب، ایوان کا تقدس مقدمہ عدالت میں. میڈم شیخ، ایک دن کا خرچہ 3.5 کروڑ روپیہ، قومی خزانے پر بوجھ کا ذمہ دار کون؟ بڑی پچھلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے برج ملک احمد صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، دھیمے لہجے کے آدمی ہیں، بڑی انہوں نے مزے کی بات کی ہے. ملک احمد صاحب اپنی ذمہ داری بھی کبھی قبول کی. ایوان صدر کا بجٹ بڑا، ہمارا بجٹ تباہ ہو گیا، کبھی آپ نے بات کی ہو کسی بار عوام میں مقدمہ لے گئے ہوں؟ وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑا، ساڈا بجٹ تباہ ہو گیا، ملک احمد صاحب کدی تسی بولے ہو؟ وہ ارکان پارلیمنٹ کی سہولیات برات بڑھ گئیں، ساڈا تباہ و بربادی ہو گئی ساڈی، کدی تسی بولے ہو؟ وہ
मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल ले जाने वालों के खिलाफ कभी आप बोले हों, और 40 खानदान जो निजी बिजली घरों के डाके मार रहा है मुसलसल, कभी आप ऐवान में इस पर बोले हों। पंजाब में मुफ्त मोबाइल बांटे गए, मलिक अहमद साहब, क्या वो सरकारी खजाना नहीं था? पंजाब में जिन बड़े घरों पर की तज़ीनो आराइश हो रही है और मुफ्त मुफ्ती, क्या वो सरकारी खजाना नहीं है? ऐवान का तकद्दुस मलिक अहमद साहब पैमरा कवानीन मंजूर करके नहीं होता, हद के इज़्ज़त कवानीन पास करके नहीं होता, और एक्स बंदर्स और सोशल मीडिया पर चुप से नहीं होता। नैब आर्डिनेंस और इलेक्शन आर्डिनेंस ला कर अपने मतलब के लिए तो नहीं होता। और आखिरी बात है मलिक अहमद साहब, आप भी किसान हैं, जब किसान रुल गया पंजाब में, ज़राअत रुल गई और ऐवान चुप रहा और आप चुप रहे, तो ना ऐवान का तकद्दुस बढ़ा ना हमारी कुछ सुनी गई। तो मेहरबानी करके एक तो आप आखिरी ये कर लें कि आइंदा से एक आप तहरीक पेश करें अपनों और उनको कहों कि खर्चे कम करें, और दूसरी बात ये है कि उन इश्यूज़ पर भी बोला करें जो आपकी ये हुकूमत है। हाँ खैर वो उस पर भी नहीं बोले होंगे कि टायर 3.25 करोड़ के मरियम नवाज साहब के, एक दिन वो जाती उम्रा से हेलीकॉप्टर पे बैठ के दफ्तर आई थी, वो भी नहीं बोले होंगे। 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जो चलता है वो भी नहीं बोले होंगे। लेकिन बहरहाल मलिक अहमद साहब, जिसको सोहेल वड़ैच मेरे भाई ने छक्का कहा है, इसमें आप रन आउट हुए हैं, और वो छक्का नहीं था, वो स्लिप में कैच हुए हैं आप तो। लेकिन चूंकि हम स्टेडियम में बैठे हुए थे, मैंने रीप्ले में भी देखा है और रीप्ले में भी छक्का नहीं था। सोहेल साहब कुछ कहेंगे? नहीं, जो है ना इरशाद भट्टी साहब, इनको इजाजत है, ये तो हमें इजाजत नहीं देते जब ये ताकतवर थे, लेकिन हम इन्हें इजाजत देते। क्या बात है। इसका मतलब है आज मैं कमजोर हूं और सोहेल भाई ताकतवर हैं, मुझे यही खुशी है कि मेरा भाई ताकतवर है। नहीं, हम तो हमेशा से ही कमजोर हैं और कमजोर ही रहना है। इसकी फ्लिप साइड ये भी हो सकती है कि भट्टी साहब तो हमेशा से ही ताकतवर हैं, उस वक्त भी इस वक्त भी। हाँ नहीं, हमेशा ही ताकतवर, हमारे दिल में तो हमेशा ताकतवर। भट्टी साहब हमेशा ही था। अच्छा जी साहब, लेकिन वो शाम रात याद करें जब मैंने आपको एक राहदारी में आवाज मारी थी और कहा था कि मेरे भाई आ जाएं, हम तो उस वक्त भी आपके ताबेदार थे। अच्छा चलें, ये नहीं, आप बड़े आदमी। let's settle this on another forum.